بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن بتاتی ہیں کہ درود ابراہیمی میرے ورد میں نہ ہوتا تو میں شاید پاگل ہو جاتی۔ بتاتی ہیں کہ ہم لوگ جس گھر میں رہتے تھے اس گھر میں 1 سال تو ہمارا سکون سے گزرا، اور اسی گھر میں ایک گلی کے اندر ایک مدرسہ تھا۔ وہاں پر قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے خواتین جایا کرتی تھیں۔ میرا بھی دل کیا کہ میں بھی قرآن پاک حفظ کروں اور میں بھی مدرسے جانا شروع ہوگی۔ اب حال یہ تھا کہ مدرسے کے ساتھ ساتھ گھر میں گھر کے کام بھی تھے اور والدین کی خدمت بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میری درود ابراہیمی کی روزانہ کی تعداد 2000 ہوا کرتی تھی، اور مصروفیت کی وجہ سے میری یہ تعداد کبھی کم ہو جاتی کبھی زیادہ ہو جاتی، لیکن بیشتر اوقات درود ابراہیمی کی تعداد میری کم ہونے لگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے محسوس کیا کہ میری یادداشت بھی کم ہونے لگی ہے، اور میرے گھر والوں نے بھی یہ محسوس کیا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا، مگر ڈاکٹر نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میری حالت یہ تھی کچھ بھی اب یاد نہیں رہتا، حتیٰ کہ روز ملنے والی کلاس کی لڑکیوں کے نام تک یاد نہ رہتے۔ گھر سے باہر اگر کبھی کسی کام کے لیے جاتی تو محسوس ہوتا کہ اب گھر نہیں جا سکتی، واپس راستہ بھول جاتی۔ مدرسہ چھوٹ گیا، مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ میرا قرآن پاک کے سبق کا نقصان ہو رہا ہے، حرج ہو رہا ہے، اور ادھر میرا کام ہر وقت بس رونا، اللہ پاک سے فریاد کرنا، بس۔ پھر اس دوران درود شریف بھی جاری تھا، کبھی کم ہو جاتا کبھی زیادہ۔ جس دن 2000 مکمل ہوتے اس دن بہت صاف محسوس کرتی کہ جسم اور دماغ کئی رسیوں سے بندھے ہوئے تھے جو درود کی تعداد مکمل ہوتے ہی کھل گئے۔ چہرہ دن بدن داغوں سے بھرنے لگا، رنگ جیسے رفتہ رفتہ ختم ہونے لگا، لیکن ان سب سے زیادہ دکھ قرآن پاک کے چھوٹ جانے کا تھا۔ ایک رات اسی غم میں روتے روتے سو گئی۔ ایک خواب دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت روڈ اتنا صاف شفاف اور بہت پیارا ہے، لوگ اس پہ چل رہے ہیں لیکن میں دوڑ رہی ہوں۔ اس رستے پہ دوڑتے دوڑتے اچانک مجھے پیچھے سے ایک بہت ہی بڑی کالی سیاہ بلا، جس کا سر تقریباً کوئی آسمان کے قریب ہے، اتنی بڑی ہے، وہ اپنے صرف 2 انگلیوں میں مجھے کمر سے جکڑ کر اٹھا لیتی ہے، اور میں پاؤں چلا رہی ہوتی ہوں اور چیخ رہی ہوتی ہوں، لیکن وہ مجھے نہیں چھوڑتی۔ اچانک میری زبان پر درود ابراہیمی جاری ہوتا ہے۔ اس بلا کو ایک جھٹکا لگتا ہے، وہ ایسے لگتا ہے جیسے کرنٹ لگا ہوا ہے، اور وہ مجھے ایک دم چھوڑ دیتی ہے۔ میں اس راستے پر پھر دوڑنے لگتی ہوں اور درود ابراہیمی پڑھتی رہتی ہوں۔ پھر میں دوڑنے میں اتنا زور لگاتی ہوں کہ درود پاک چھوڑ دیتی ہوں۔ پھر جیسے ہی درود پاک چھوڑتی ہوں، کچھ ہی دور جاتی ہوں، وہ مجھے پھر سے پہلے کی طرح پکڑ لیتی ہے۔ میں پھر چیختی ہوں، چلاتی ہوں، اور پھر درود ابراہیمی میری زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ میں پھر درود ابراہیمی پڑھتی ہوں اور اسے ایک جھٹکا لگتا ہے اور وہ مجھے چھوڑ دیتی ہے۔ یہ معاملہ سارے خواب میں مسلسل ہوتا رہا۔ خواب مکمل ہو جاتا، میں جاگی تو ساری سمجھ آ گئی، کیونکہ یہ صرف خواب نہیں تھا، تعبیر بھی ساتھ تھی۔ آپ سب کو اس سے بھی حیران کرنے والی بات میں بتانے لگی ہوں کہ جس جگہ ہم رہتے تھے اور میری یہ حالت ہوئی تھی کہ اسی گلی میں مدرسہ تھا، تو زیادہ تر لڑکیاں قریب قریب کی تھی، مطلب جان پہچان ہو جاتی تھی۔ تو ہماری گلی میں ہم 3 لڑکیاں تھیں، تینوں کا یہی حال ہوا، لیکن 2 کیس ذہنی بیماری کے ساتھ اور بھی مجھے ملے۔ وہاں کے معاملات یہ تھے کہ جو بھی دین کی طرف جاتا تھا اس گلی یا محلہ میں، جو بھی تھا، زیادہ تر اس کے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا تھا، کیونکہ وہاں پر شریر جنات کا ڈیرا تھا جو مدرسے کی طرف، دینی تعلیم کی طرف بچیوں کو نہیں جانے دیتے تھے۔ میرے ساتھ جن جن لڑکیوں نے قرآن پاک کا حفظ شروع کیا تھا ان کے ساتھ یہی جناتی مسائل ہوئے، اور پھر وہ شفا یاب نہ ہو سکیں۔ ان میں سے جو بچ گیا وہ صرف میں تھی۔ میرا یقین ہے کہ میرے ساتھ درود ابراہیمی تھا، ورنہ میرے ساتھ کی جو لڑکیاں تھیں وہ پاگل ہو گئی تھیں، وہ گھر سے نکل جاتی تھیں، ان کو کئی دن ہوش حواس نہیں تھا، وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرتی تھیں، ان کو اپنی کوئی خبر نہیں۔ آج بھی سوچتی ہوں اگر درود ابراہیمی میرے ساتھ نہ ہوتا تو آج میں پتہ نہیں کس حال میں ہوتی۔ میں کہتی ہوں درود آب حیات ہے، جب انسان اس کو چھوڑتا ہے تو دنیا کے فتنے سے آپ پکڑتے ہیں۔ درود ابراہیمی سے دوستی لگائیں، زندگی میں بہار آ جائے گی۔ درود ابراہیمی کا مسلسل ورد انسان کو رنگ و رنگ کر دیتا ہے۔ کریم اللہ ہمیں سدا درود شریف کے ساتھ جوڑ رکھے اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم کما تحب و ترضی لہ۔